ہریسہ ایک قسم کا حلوہ ہے جو عربوں کی بڑی پرانی ڈش ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا کئی بار ذکر کیا ہے۔ ہریسہ بنتا کیسے ہے؟ جو ہریسہ صبح صبح پروسا جاتا ہے، اس کی تیاری کا عمل ایک دن پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ کسائی سے گوشت لانے، اسے کوٹنے اور مختلف اقسام کے مسالے ملانے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ کشمیر کے فتح قدل علاقے میں واقع 150 سال پرانی ہریسہ شاپ کے مالک کہتے ہیں کہ بھٹی کے نیچے سوکھی لکڑی جلتی ہے اور اس میں پیوست مٹی کے بڑے برتن میں کشمیری چاول اور پانی ڈالا جاتا ہے اور تب تک ابالا جاتا ہے جب تک چاول کی کھیر نہ بن جائے۔ پھر گوشت اور مسالے ڈال کر اسے رات کے تیسرے پہر تک بند کیا جاتا ہے اور صبح 5 بجے کے قریب ہریسہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کہنے میں آسان لگتا ہے، لیکن اس میں محنت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاول کی کھیر بناتے وقت یا مسالے ملاتے وقت تھوڑا سا ہیر پھیر بھی ہوا تو ہریسہ کا ذائقہ بگڑ سکتا ہے۔ اس میں صبر اور توجہ چاہیے۔ ہریسہ جسم کو گرم کیسے رکھتا ہے؟ کشمیر میں ہر سال دسمبر اور جنوری کے دوران 40 روز تک سخت ترین سردی ہوتی ہے اور درجہ حرارت 0 سے نہایت کم رہتا ہے۔ عام زندگی کو تقریباً منجمد کر دینے والے اس عرصے کو چلا کلان کہتے ہیں۔ سردی کے اس مشکل ترین مرحلے سے نمٹنے کے لیے لوگ طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ گرم کپڑے اور کمبل تو ہیں ہی، مٹی سے بنے ایک چھوٹے برتن کو درختوں کی نرم شاخوں سے لپیٹ کر کانگڑی بنائی جاتی ہے جس میں کوئلہ سلگایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ باہر کام کرتے ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کام پر جانے سے پہلے ہریسہ کھانا نہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا ہے بلکہ لوگ جسم میں ایک طرح سے باڈی ہیٹر نصب کر دیتے ہیں۔ سلطانی ہریسہ کے مالک کہتے ہیں کہ گوشت میں پروٹین ہوتا ہے اور چاول میں کاربوہائیڈریٹس۔ لونگ، بڑی اور چھوٹی الائچی، دار چینی، سونف، لہسن اور دوسرے کئی گرم مسالے بھی ہیں جن کی تاثیر بہت گرم ہے۔ یہ ایک ایسی ڈش ہے جو انسان کو جوش اور توانائی دیتی ہے۔ چونکہ ہریسہ آگ پر رات بھر پکتا ہے اور اس میں تیل یا گھی کا استعمال بالکل نہیں ہوتا،